اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فرعون کسے کہتے ہیں۔ کیا یہ کسی ظالم اور جابر شخص کو فرعون کہتے ہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم کسی ظالم اور جابر کو اس کو فرعون کے نام سے کہہ کر پکار دیتے ہیں، یہ تو فرعون ہے۔ تو پھر دوستو، ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین کرام، فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ شاید کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانے قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہ کو کسریٰ، چینی بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ انہیں فرعون کیوں کہا جاتا تھا؟ فرعون کو اہل مصر فاراؤ کہتے تھے۔ مصری زبان میں فاراؤ محل کو کہتے ہیں اور اہو کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی ہوئے عظیم محل یا اونچا محل یا بادشاہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانے قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب روایت پایا گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر، رعونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں، اس نے نہایت ڈٹائی کے ساتھ اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نما سینا کی طرف پیش قدمی کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فرعون ہیکسوس یعنی مصعب بن ریان عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب کی ہی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون، مکفیلہ اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تورات میں یہ جگہ فراہیم کے نام سے درج ہے، جسے زمانے قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام علاقے فلسطین ہی میں واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رامسیس دوم کا بیٹا مفتاح تھا، جس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف آفندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں یہ عبد الوہاب نجار نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فراعنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابابل اول تھا۔ انتقال کی معلومات عزیز مصر فوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کتبے سے ملی۔ وہ آگے چل کر لکھتی ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ رامسیس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں
خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ رامیس دوم شاہ سیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو امور مملکت سونپ دیے۔ منفتح اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں کہ مصر میں کھدائی کا آغاز 19ویں صدی کے اول اور آخر میں ہوا اور فرعون کی لاش کی تصدیق 1907 میں ایک انگریز سر گرافٹن اسمتھ نے کرائی۔ مزید وضاحت مولانا سید عبدالاعلی مودودی کے اس تجزیے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برناڈا نیکا کے مضبوط میں ممی کا ذکر ہے کہ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن التت اسمتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا، ان کے حنوط کی تحقیق شروع کی اور 44 ممیوں کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ گولڈنگ لکھتا ہے کہ 1907 میں اسمتھ کو منفتح کی لاش ملی تھی۔ جب یہ پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ گولڈنگ یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ یہ فرعون بحیرہ قلزم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر فرعون کی لاش ملی تھی۔ قرآن کریم نے تو 1500 سال پہلے ہی اس واقعے کے بارے میں بتلا دیا تھا جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا، تب اللہ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا، پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو جو کہ فرعون کے بارے میں ہم نے بتائی اور یہ بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ فرعون کسی ایک ظالم شخص کا نام تھا یا مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔